نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ عجیب مضمون حضرت نے شروع کیا ہوا ہے کہ انبیاء کو جو سلطنتیں ملی ہیں یا خلفائے راشدین کو جو ملی ہیں وہ صرف قومی خزانوں کے محافظ کے طور پہ تھے، اس کے وہ تھے، مالک نہیں تھے، اس کے امانت دار تھے۔ اس میں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر کیا حضرت نے کہ ان کو اللہ پاک نے عظیم الشان سلطنت دی تھی، اور اس میں وہ خزانوں کے امین تھے، اور اس میں ان کو اپنے ذاتی اغراض کے لیے تصرف نہیں کرتے تھے، بلکہ خود ان کی خوراک جو ہوتی تھی وہ جو کی روٹی کی ہوتی تھی، سادہ خوراک ہوتی، باقی قومی خزانوں میں تصرف نہیں کرتے تھے، جس طرح کہ آج کا لوٹ مار کا ایک نظام ہے اور اس کو کوئی کمال سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک سن جو ہے ان کی باوجود اس کے دوسری جگہ ان کے ہی قبضے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو زرہ بنانے کا حکم دیا۔ یہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلطنت دی، اور سلطنت بھی چھوٹی نہیں بلکہ ملک عظیم فرمایا۔ یہ پیغمبروں کی شان ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَشَدَّدْنَا مُلْكُهُ، اور عظیم ملک ہوتا کہ باوجود اس کی دوسری جگہ ان کے ہی قصے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو زرہ بنانے کا حکم دیا کہ وہ لوہے سے اور کڑے بنا کے، جو لائف ویسٹ آج کل ہے اس کی جدید شکل ہے، ایک صنعت تھی جن کو انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ باقی کھاتے پیتے سلطنت سے تھے، نہ یہ بھی تو یہ بھی نہ تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ اپنی ہاتھ کی کمائی کا وہ کھاتے تھے، باوجود سلطنت کے انہوں نے یہاں تک احتیاط کی۔ تو اور یہی ہمارے خلفائے راشدین کا حال تھا جی، یہی ہمارے اورنگزیب عالمگیر کا تھا کہ ٹوپیاں بنا کے اس سے کھاتے تھے باوجود اتنی سلطنت کے۔ آج کل تو جی شیر مادر کی طرح اس کو ایسے جان لیے ہے کہ الامان والحفیظ، وہ خازن اور محافظ والی صفت تو نہیں رہی۔ ہر روز اسمبلیوں میں اپنی تنخواہیں اور اپنی مراد کو بڑھانے کی بل پیش کیے جا رہے ہوتے۔ باوجود اس کی دوسری جگہ انہی کی قصے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو زرہ بنانے کا حکم دیا۔ اگر کہیے کہ زرہ بنانا ایک صنعت تھی جن کو انہوں نے سیکھ لیا تھا، باقی کھاتے پیتے سلطنت سے تھے، تو یہ بھی نہ تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کان یاکل من عمل یدہ، اور یہ سارے اہل اللہ کا ہوتا ہے کہ وہ پرائی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی وسائل کو استعمال کر کے رزق حلال کما کے اس کو کھاتے ہیں۔ صاحب یہ ان کی سلطنت تھی، ان اکابرین کی، کہ صاحب سلطنت ہو کر غذا جو کی۔ حضرت عمر بن خطاب کے میں فرمایا کہ دو اگر کھانے ایک ساتھ ہو جاتے تھے تو کھانے سے انکار کرتے تھے، اور اپنا کہتے تھے کہ جو عام آدمی کا خوراک ہے وہی میری خوراک ہوگی۔ کیا سارے لوگ یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تو میں کیسے کروں؟ اسی طرح ان کا رہن سہن، ان کی ساری چیزیں کسی سے ممتاز نہیں ہوتی تھی۔ دن کو پہرا کر رات کو چوکیداری کرتے تھے، اور دن کو اشراق کے بعد تھوڑی دیر مدینہ کے مضافات میں جا کے کہیں سائے کے نیچے لیٹ جاتے تھے۔
ایک دفعہ سفیر آئے دوسرے ملک کے اور انہوں نے پوچھے تمہارے بادشاہ کہاں ہوتے ہیں؟ کہ ہمارے تو بادشاہ نہیں ہوتا. کہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے امیر ہوتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو اس وقت تم چلے جو کسی درخت کے نیچے سو رہا ہوگا. جب یہ قریب پہنچے ہے تو انہوں نے جو کلمات عربی میں بدایہ و نہایہ اور دوسروں تاریخوں میں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکمت فعدلت، تم نے حکومت کی انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ. فامنت، اور ملک میں ایسا امن قائم کر کے دکھا دیا ہے کہ چروایا بھی مطمئن ہوتا تھا کہ بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا. فامنت فنمت، اس لیے بے خوف ہو کہ تم سو رہے ہو. پتھر نیچے سر کے رکھا ہوا تھا اور وہ ان کا حال تھا. تو جب اس قسم کی قیادتیں ہوتی ہیں تو ملک بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں لوٹ مار کا ایک عجیب معاملہ ہے. ہر جگہ چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، آخر کیوں؟ اور بولیاں کیوں لگ رہی ہیں، آخر کیوں؟ یہ مال کو مقصد بنا لیا نا جی. صاحب یہ ان کی سلطنت تھی کہ صاحب سلطنت ہو کر ان کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی، اور یہ شان سوائے کاملین اور انبیاء کے دوسروں کی نہیں ہو سکتی کہ سلطنت بھی کریں اور جو کی روٹی بھی کھائیں. اور سلطنت بھی عظیم سلطنت، ہواؤں کے اوپر اور سارے مخلوقات کے اوپر، کائنات کی جو ان کے اوپر ان کے حکم چلتا تھا. اور کھانا اور جو کا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. اس لیے ان کی سلطنت سے اپنے لیے ترقی کی ہوس کا سہارا مت ڈھونڈتا، سہارا مت ڈھونڈنا کہ ان کی سلطنتوں کی مثالیں دے کے اپنے لیے راہ نہ ڈھونڈو. حضرت فرما رہے ہیں. اس سے ایک غلطی اور رفع ہوئی کہ جو لوگوں نے بزرگی کے معنی کا حاصل زہد خوش نکالا ہے، یہ پہلے مولویوں کی حضرت نے باتیں کہ پیروں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ مصلحین کی شان یہی ہوتی ہے جی، کہ اپنے لیے کہ نہ کوئی کھائے نہ پیے، مر رہو، بیوی بچے سب چھوڑو. یہ لوگ سمجھتے ہیں درویشی اسی کا نام ہے. گھر سے منہ موڑو، یہ کوئی بزرگی نہیں. زرہ بنا کر اس سے گزارا کرنے سے تو اس کی ممانعت نکلتی ہے. ہاں، ترقی دنیا اور جشن نہیں نکلتا، کہ دنیا کو جمع کرنے کی نکلتی ہے. ہوس نہ ہو، سمجھ آئے گی نہیں. اور ممانعت نہیں ہے کہ ہاتھ سے کرماؤ، کیونکہ عمل سابغات کے ساتھ ہی وعمل صالح بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم دستکاری کرتے ہو یا زرے بناتے ہو، اور شاندار زرے بناتے تھے اور فن کے اتنے ماہر تھے کہ، اور خود حضور سے صاحب وہی تھے نا. اسرائیل علیہ السلام بھی ان کی، جبریل علیہ السلام بھی ان کی مدد فرماتے تھے. ان کو اسی قرآن میں کہا گیا کہ کڑے برابر بناؤ تاکہ برے نہ لگے، جیسے اوور سائز نہ ہو، کم سائز نہ ہو. یہ ساری چیز ان کی تھی. سابغات کے ساتھ وعمل کا آیا ہے صالح، کہ عمل بھی نیک کرو. یہ اس کو کافی نہ سمجھو، فن کو معیار نہ سمجھو. ظاہری اور باطنی بھی کمالات حاصل کرو، مگر آپ نے خوب عمل کیا. عمل صالحہ کو اڑا ہی دیا ہم لوگوں نے، کہ نیک کاموں کو تو اڑا دیے ہیں. یا جس طرح کسی بسیار خور نے کلو وشربو پر عمل کیا تھا. قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ کھاؤ اور پیو. تو کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ کون سی آیت پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ کلو وشرب والی مجھے بہت پسند ہے، کھاؤ اور پیو. دعا بھی قرآن میں منتخب کی تو فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء،
کہ عرض کیا دعا ہے قرآن کی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر دسترخوان اتار، تکون عیدن لاولنا وآخرنا. یہ پیاری آیت ہے، انبیاء کے معجزات کے ساتھ تعلق ہے. غرض یہ کہ مطلب کہ سب باتیں لے لی جو جس میں ہماری دنیا بنے، مال جب بنے، وہ تو ہم نے لے لی. بہرحال خدا نے دنیا کے کام سے ممانعت نہیں فرمائی. ہاں اس میں اعتدال کا حکم ہے کہ اعتدال کے ساتھ کرو. اسی کو جاری رکھیں گے. حضرت کی باتیں تو بڑی حکیمانہ، کاش کہ ہمارے عمل میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.